محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس کا ترجمہ: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی نشانیاں لے کر نازل ہوا، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، رب قدیر اس برکت والے مہینے کی آمد پر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور تمام دنیا بھر کے مسلمان اور جتنے بھی عشاقان رسول ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اور اس برکت والے مہینے کی آمد پر میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پہلی رات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ سناتا ہوں جس سے ہم سب کو اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر شعبان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث شریف ہے جس کو اردو ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کی راتوں کا قیام نفل بنایا۔ جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اسے دوسرے مہینوں کی 70 فرضوں کے برابر ثواب ہوگا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے کسی کو افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، اللہ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت اور بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام یعنی ملازم سے نرمی کرے گا تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات نے خطاب فرمایا۔ آمد رمضان کے حوالے سے یہ خطاب فرمایا۔ مشکات شریف کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ رمضان کی عظمت اور برکت کو سمجھنے کے لیے واضح اور کافی ہے۔ غور فرمائیے حضرات کہ آپ نے اس مہینے کے آنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی رمضان ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جو مسلمان بھی اس کے نیچے تھکا ہارا آتا ہے
اس کو یہ سکون بخشتا ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ روزہ رکھنے والا اگرچہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو تراویح ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے خاص فرحت، سکون اور روحانی سرور حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملتے وقت نصیب ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جب مسلمان افطار کرتا ہے تو اس کی خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتی ہے، سکون ملتا ہے۔ کیسا سرور حاصل ہوتا ہے اس کا صحیح اندازہ صرف روزہ دار ہی کو ہوتا ہے۔ روزہ پورا ہونے اور اس عظیم عبادت کے ادا کرنے میں کامیابی پر خوشی سے دل جھوم اٹھتا ہے، اور دوسری خوشی جو خدا کے دربار میں حاضری کے وقت نصیب ہوگی اس کو ہم اپنے لفظوں میں کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ بس اللہ ہمارے روزے قبول کرے تو ہمیں یقین ہے کہ پھر قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے خوش ہو کر یہی فرمائے گا، اے بندے، جو میں نے کہا وہ تو نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے کیا، تو اب میں تجھ سے راضی ہوں، اور اب یہاں جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ہمیں بتایا کہ یہ مہینہ ایسی رحمتیں برساتا آیا ہے کہ اس مہینے میں ایک نفلی نیکی کرنے والا اتنا ثواب پاتا ہے جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، اور اس مہینے میں ایک فرض عبادت کرنے والے کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے جتنا عام دنوں میں 70 فرض ادا کرنے پر دیا جاتا ہے۔ بس آج ہم جس قدر بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عمر عطا فرما دی کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو گیا۔ اب ہم جتنا چاہیں ثواب بٹور لیں اور جو چاہیں اپنے رب سے مانگ لیں کہ اس کی رحمت کا سایہ پھیلا ہوا ہے، بس اس کے نیچے پہنچنے کی دیر ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ مقدس مہینہ ہمارے اندر صبر کی قوت پیدا کرے گا، جو مومن کامل ہونے کی علامت ہے، اور باہمی ہمدردی و محبت کا جذبہ بیدار کرے گا، جو مسلم معاشرے کی خصوصیت ہے۔ اس مہینے کی برکت سے ہمارے رزق میں فراخی ہوگی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور غیبی پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے آ، اور اے برائی چاہنے والے باز آ جا، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا رہتا ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شیاطین اور سرکش جن قید ہو چکے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، خدا کی طرف سے پکار آ رہی ہے کہ جھولیاں پھیلاؤ اور بھر لو، گناہوں سے نجات کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرما لیں، پابندی سے تراویح ادا کریں گے اور روزے رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر صبر کی قوت پیدا کریں گے، آپس کی کدورتوں اور نفرتوں کو محبت میں بدل کر ایک دوسرے کے لیے ایثار کریں گے، غریبوں کی ہر طرح مدد کریں گے، مصیبت زدہ بھائیوں کو سکھ فراہم کریں گے۔ یقین جانیے، اگر ہم یہ عزم کر لیں، اگر ہم یہ وعدہ کر لیں، تو اس مقدس مہینے کا ہم پر ایسا سایہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی مصیبتوں اور آخرت کے عذاب سے نجات پا لیں گے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔